دین تو پہنچا پر حکمت نہ پہنچی، دین تو پہنچا پر حکمت نہ پہنچی، کہ بندہ نماز پڑھے، اتنی بڑی داڑھی، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، لیکن پتہ چلے کہ یہ زانی ہے، پتہ چلے کہ یہ شرابی ہے۔ انٹیریئر سندھ کا ایک جوان کہنے لگا مولانا 21 مرتبہ میں کربلا گیا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، رونے لگا، کہ 21 کے 21 مرتبہ حسین کی زری کو پکڑ کر میں نے وعدہ کیا کہ مولا آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا پھر؟ کہ ہر دفعہ اپنے وعدے کو توڑا، کہ اب کربلا جانا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اب شرم آتی ہے کہ اب کس منہ سے امام کے پاس جاؤں کہ اپنے امام سے 21 مرتبہ ایک وعدہ کر کے آؤں پھر واپسی میں توڑ دوں۔ میں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ بندہ حسین کی زری پہ جائے، وعدہ کرے اور واپسی پہ توڑ دے؟ پھر میں نے کہا ممکن ہے، خدا قرآن میں ایک وعدہ دے رہا ہے، کہا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشا سے بچاتی ہے، نماز بندے کو گناہ سے بچاتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا معاشرے میں کئی ایسے نمازی ہیں جو راشی بھی ہیں، کئی ایسے نمازی ہیں جو شرابی بھی ہیں، کئی ایسے حافظ ہیں جو ظالم بھی ہیں۔ میں نے کہا فائدہ کیا پھر؟ اس کا مطلب نماز نے تو کچھ دیا نہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہ سے بچاتی ہے۔ یہ حسین ابن علی کی زری پہ جا کے وعدہ کر رہا ہے کہ مولا آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، پھر آ کے پیتا ہے۔ یاد رکھیے زندگی اصولوں پہ چلتی ہے، اللہ نے اہل بیت نے اصول بتائے ہیں۔ مثلا آپ گاڑی چلاتے ہو، سامنے ریڈ سگنل ہے، اصول ہے کہ جب لال بتی ہو تو گاڑی کو روکو۔ اب بندہ کہے کہ یا علی کہہ کے گزر جاؤں گا، اور کل ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کہے کہ میں نے یا علی تو کہا تھا، ایکسیڈنٹ کیوں ہوا؟ تو علی کہے گا میں نے نہیں کہا تھا، یہاں رکنا ہے۔ اگر اصول پہ بندہ عمل نہ کرے تو زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ امام نے فرمایا اصول دے رہا ہوں، اگر تمہارا انتخاب عقل کی بنیاد پہ ہوگا پھر دیکھنا علی کی مدد بھی ہوگی، پھر دیکھنا اللہ کی نصرت بھی ہوگی۔ امت تباہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ امت نے حسین کو نہیں چنا۔ امت بدبختیوں میں کیوں پڑی؟ کیونکہ انہوں نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا، کیونکہ انہوں نے سیدہ کے گھر کو آگ لگا دی۔ آج امت کا حال دیکھیے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ آج وہ کون سا مسلم ہے جس کو ہم رول ماڈل بنا کے دنیا کو دکھائیں؟ آج بھکاری بنے ہوئے ہیں ویسٹرن دنیا کے سامنے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ اب کہے کہ اسلام بہترین دین تھا لیکن تم نے اسلام کے اصولوں پہ عمل نہیں کیا، اسلام بہترین دین تھا لیکن تم نے اللہ کی باتوں اور بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل نہیں کیا۔ کہا کہ میں علی کہہ رہا ہوں اگر انتخاب اچھا ہو تو زندگی میں نعمت ہوگی۔ پھر جب پوچھا میں نے کہا یہ بتاؤ کربلا کی زیارت کرنے کے بعد جب واپس اپنے شہر میں آتے ہو، راتوں کو کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ کہ وہی پرانے جن کے ساتھ شراب پیتا تھا۔ میں نے کہا لاکھ حسین کی زیارت کرو، اگر دوست یزید جیسے ہوں گے یزید صفت منو گے۔ محفل بری تو بندہ برا، محفل اچھی تو بندہ اچھا۔ فرمایا تمہارا انتخاب اچھا ہونا چاہیے۔ اگر غلط بندوں سے دوستیاں کرو گے، کتنا بھی قوی الایمان کیوں نہ ہو، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بندہ برا ہو جاتا ہے۔ کم غیرت بندے کے ساتھ گھومو گے تیری غیرت ختم ہو جائے گی، لادین کے ساتھ گھومو گے۔ اب مومن کہے کہ مولانا نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کیا سب کو چھوڑ دیں؟ نہیں، دوستی نہ کیا کرو۔ لین دین الگ بات ہے، کاروبار الگ بات ہے، ان کی محفلوں میں بیٹھا نہ کرو، ان کی باتیں نہ زیادہ سنا کرو۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی بندہ مثلا غریب ہے، علی منع کرتے ہیں، فرمایا امیروں کی محفلوں میں نہ بیٹھا کرو کیونکہ تو غریب ہے، امیروں کے کروڑوں والی باتیں سنے گا۔ تو فرمایا کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی کو تباہ نہ کیا کرو، اپنی بساط کو انتخاب کیا کرو۔ حبیب حبیب کیوں بنا؟ کیونکہ حسین کی محفل تھی۔ واللہ اگر وہ چند گھڑیاں حر کی زندگی سے نکال دو، حر کبھی رحمت اللہ نہ بنتا۔
ایک ملاقات حسین کی جس نے حر کو حر بنا دیا. جناب زہیر پورے سفر میں اپنا خیمہ امام سے دور کر رہا ہے کہ کہیں حسین سے ملاقات نہ ہو جائے، اور ایک ملاقات نے زہیر کو عاشق حسین بنا دیا. یہ عجیب روایت کے جملے ہیں. بار بار حسین کہتے رہے شمر میرے چہرے کو دیکھو. کہتے نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا. پھر کہا مجھے دیکھو. نہیں دیکھ رہا. کہا شمر کیوں نہیں دیکھ رہے مجھے؟ کہا حسین میں جانتا ہوں تجھے دیکھنے سے کہیں میرے ارادے نہ بدل جائیں. یہ محفل ایسی ہے، یہ وجود ایسا ہے. فرمایا تمہارا انتخاب آج سب سے بڑی غلطی جو امت کر رہی ہے، امت کا انتخاب ہے. نہیں پتا دوستیاں کون سی ہیں. آج مجلس امام میں بیٹھے ہو نا، یہ آپ کا انتخاب ہے کہ میں 1 گھنٹہ حسین کی مجلس میں گزاروں. فرمایا یہ احساس تجھے مرنے کے بعد ہوگا کہ یہ گھنٹہ تم نے نور کی محفل میں گزارا. آیت اللہ العظمیٰ گلپائگانی اپنی وفات کے بعد بیٹے کے خواب میں آئے. بیٹے نے کہا کہ بابا اگر پلٹایا جائے واپس دنیا میں اور 1 دن کے لیے پلٹایا جائے، آ کر کون سا کام کرو گے؟ اب بیٹا انتظار میں تھا بابا کہیں گے یہ ذکر کروں گا، یہ کروں گا، یہ عبادت کروں گا. نہیں. کہ بیٹا اگر 1 دن بھی آؤں نا تو اپنے امام رضا کی زیارت ہو جاؤں گا. ایران کے رہائشی تھے، مشہد کے رہائشی تھے. کہ بابا وہ کیوں اتنی عبادتیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ کروں گا. کہ بیٹا ہر عبادت اپنی جگہ، لیکن اگر دنیا میں 1 مرتبہ معصوم کی زیارت کو گیا تھا، ہر زیارت کے بدلے میں رضا 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. اگر تجھے ثوابوں کا پتہ چلے. تبھی فرمایا عقل مند کی دوسری نشانی یہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. سپاہی ہو امام زمانہ کے تو فرمایا یہ نہیں کہ بندے کو پتا چلے 1 مہینے کے بعد امام کا ظہور ہونے والا ہے پھر انسان خود کو تیار کرنے لگے گا. نہیں، آج اس ممبر سے اعلان ہو کہ 1 منٹ کے بعد امام زمانہ آ رہے ہیں. ہر بندہ تیار ہو ہر اعتبار سے، اسے دیر نہ لگے. اسی طرح فرمایا موت کی تیاری کیا کرو، دیر نہ لگے. آیت اللہ العظمیٰ کشمیری شاگردوں نے کہا قبلہ کشمیری صاحب اگر آپ کو پتا چلے کہ 1 ہفتہ زندگی کا باقی ہے، اس 1 ہفتے میں کیا کرو گے؟ تہجد پڑھو گے؟ کہ میرے لال اگر مجھے پتا چلے 1 ہفتہ باقی، یہ 1 ہفتہ ایسے ہی گزاروں گا جیسے آج تک گزار رہا تھا. علی والے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم دم تیار رہتا ہے.